بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 13 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 14 مارچ 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ جمعہ مبارکہ ماہ رمضان کا بھی دوسرا ہے اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر بھی دوسرا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا یہ رکوع نمبر 34 آیت نمبر 254 تا 257 4 آیات بینات پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ اور مختصر تقریر پیش کی جائے گی اور اسی کے ضمن میں جہاں اس کے موضوعات میں آیت الکرسی کی عظمت، شفاعت کی حقیقت، اکراہ فی الدین اور جہاد کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلے معرکہ غزوہ بدر کا اور شہدائے بدر کا بھی ذکر ہوگا۔ ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو عطا کیا ہم نے تم کو اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ ہی دوستی کا بھرم ہے اور نہ ہی شفاعت۔ کس کے لیے؟ والکافرون هم الظالمون، ان کے لیے جو کافر ہیں اور وہ ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، نص نے واضح بتا دیا کہ میدان معاشر میں
کفار کے لیے نہ بے ہے، نہ خلا ہے، نہ شفاع ہے۔ ویسے بھی میدان معاشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، شوہر زوجہ سے، زوجہ شوہر سے، بھائی بھائی سے جدا ہوں گے اور بھاگیں گے۔ تو کافروں کو کسی قسم کی دوستی اور سنگت کام نہیں دے گی، نہ لک و دک میدان معاشر میں تنہا کھڑے ہونے والے کو کوئی اپنا شفیع ملے گا جو اسے اپنے ساتھ جوڑ دے۔ یاد رکھیں شفاعت شفاعن سے ہے، جس کا معنی ہے جوڑا ہونا، جو جفت کے معنی میں ہے۔ مجرم تنہا کھڑا ہے، شفیع اسے اپنے ساتھ جوڑا بنا لیتا ہے، اس لیے شفیع کو شفیع کہتے ہیں اور اس کے فعل کو شفاعت۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو لے کر وہ سرے سے شفاعت کا انکار کرتے ہیں، وہ خارجی ہیں، بدبخت ہیں کہ کافروں کے حق میں اترنے والی آیت کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں صحابی ابن صحابی، مجتہد ابن مجتہد، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو فتویٰ ہے بخاری شریف میں، کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار الخلق والخلیقہ، ایسوں کو جو بتوں اور کافروں کے حق میں اترنے والی آیات کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، ابن عمر انہیں خلق و خلیقہ سے بدتر جانتے تھے۔ خلق و خلیقہ ویسے تو دونوں بمعنی مخلوق ہیں، لیکن علامہ کرمانی وغیرہ شارحین بخاری نے لکھا کہ خلق کے تقابل میں جب خلیقہ آیا تو خلق سے مراد وہ مخلوق جو بشر ہیں، انسان ہیں، اور خلیقہ جو دیگر حیوان ہیں، یعنی وہ انسانوں سے بھی بدتر ہے اور حیوانوں سے بھی بدتر ہے جو ایسا کرے۔ اور یہ خوارج ہیں جن کے نام بدلے ہیں، کام ایک ہے۔ کسی زمانے میں جب وہ خوارج کہلاتے تھے تو پھر وہ معتزلہ کہلائے، تو کبھی وہ وہابیہ کہلائے نجدیہ، تو کبھی وہابیہ تو دیابنا، وہ کام ایک ہے کہ جو آیتیں مشرکوں اور کافروں کے بارے میں اتری وہ اٹھا اٹھا کے نبیوں، ولیوں، مومنوں پر چسپاں کر۔ حالانکہ اب اس آیت کو لے کر وہ انکار شفاعت کرتے ہیں، تو اگلی آیت جو بہت معروف آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم کرسی کا ذکر ہے، اور جس آیت کی شان یہ ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ رہ جاتی ہے، مرتے ہی اسے جنت نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی اس کو اپنے سامان پر پڑھ دے اس کی حفاظت ہوتی ہے، رات پڑھ کے سوئے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے شر شیاطین سے۔ اس میں ایسے لوگوں کے عقیدے کی صراحتاً نفی کر دی گئی، چنانچہ سنیے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، معبود برحق فقط وہی ہے، مسجود وہی ہے، معبود وہی ہے، محبوب بڑے ہیں، معبود عبادت سے، لائق عبادت فقط اللہ ہے، مسجود سجدے سے، لائق سجدہ فقط اللہ ہے، لیکن محبوب محبت سے، حب سے وہ بہت ہیں، درجہ بدرجہ، عام مومنین، خاص مومنین، اولیاء، شہداء، اصدقاء، انبیاء، پھر رسول کرام، پھر اولو العزم، پھر ابراہیم خلیل الرحمن، اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ حبیب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحی القیوم، اللہ وہ ہے خود زندہ ہے اور ان کو زندہ رکھے ہوئے، خود قائم ہے، دوسروں کا قیام اس کا مرہون منت، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے اونگ اور نہ نیند۔
اونگ یہ نیند کا مقدمہ ہے کہ پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آ جاتی ہے، جو بوجھل کر دیتے ہیں، دماغ کو سن کر دیتے ہیں۔ یہ جسم کی کیفیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے تو اونگ اور نیند سے بھی پاک ہے۔ سارے نظام عالم کو ہما وقت چلا رہا ہے، لیکن وہ تھکنے سے، اونگ سے، سونے سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ لہو میں لام جو ہے وہ ملک کا ہے، یعنی اسی کی ملک ہے۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، جو معبود برحق ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت کریمہ کے اس حصے نے گزشتہ آیت سے جو بعض لوگ گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں ان کی اس ناپاک کوشش کا پردہ چاک کر دیا۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے، یعنی بے اذن کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ کافر کی شفاعت نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بل کافرون هم الظالمون کے تحت مفسرین نے لکھا کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ نہ دوستی کام دے گی نہ شفاعت، وہ کافروں کی ہے۔ دوسرا، بے اذن کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کی شفاعت ہوگی اگرچہ کتنے ہی گناہ گار ہوں، کیونکہ شفاعت تو ہوتی گناہ گار کی، لیکن ایمان شرط ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جو معزونین میں یعنی اذن یافتہ شافعین میں سب سے بڑے شافع ہیں، آپ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی۔ تو شفاعت کا عقیدہ یہ حق ہے، بلکہ اس کا مطلقاً انکار کفر ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور احادیث صحیحہ صریحہ جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں ان سے ثابت ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ خود آیت الکرسی کا یہ جز ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بس اس کو آپ یاد رکھیں۔ آیت الکرسی ویسی بچے کو یاد ہونی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، سوتے وقت پڑھ لیا کریں، گھر سے نکلتے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیا کریں، بچوں پر صبح گھر سے نکلتے وقت ایک دفعہ پڑھ کے پھونک دیں، اور کچھ بھی نہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں، یا سلام 11 دفعہ ملائکۃ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے پھونک دیں۔ تو فرمایا اللہ کے اذن سے شفاعت کرے گا جو بھی، اور ہم اسی کے کہنا اہل سنت کہ بے اذن خدا تو ظاہر کوئی بھی شفیع نہیں۔ اللہ کے حبیب شفیع اعظم کیوں ہیں کہ باب شفاعت وہ کھولیں گے، اور وہ جو شفاعت کبری ہے اس کا فائدہ مومن کافر ہر ایک کو ہوگا۔ وہ اس بات کی شفاعت ہوگی کہ بھرے میدان معاشر میں انتظار حساب و کتاب سے عاجز آ کر خلق خدا جب رجوع کرنا چاہے گی بارگاہ خداوندی کی طرف، تو وہ وسیلہ پکڑیں گے ابو البشر آدم علیہ السلام۔ اب چونکہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنت و حفرۃ من حفر النار، حدیث صحیح کے مطابق قبر باغ جنت جہنم کا گڑھا تو بن چکی، بندے کا جنتی جہنمی ہونا تو فیصلہ ہو چکا۔ میدان معاشر تو ایک تو اس لیے لگے گا کہ تمام حجت ہو سب پر، سب کے سامنے، اور اعمال کا مواخذہ، اور دوسرا اس میں اصل راز ہے جس سے پردہ اٹھاتے ہوئے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کے برادر اصغر شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا کہتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا،
फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। और अमाल में से सबसे पहले जिसका वहां मुआखज़ा होगा वो नमाज है। हदीस पाक में है अव्वलो मा युहासबु बिल अब्दु अस्सलात, अव्वल चीज जिसका बंदे से क़यामत के दिन मुहासबा होगा वो क्या है? नमाज। रोजे अव्वल के रोजे माशर के जान गुदाज बवत, शेख सादी कहते हैं रोजे माशर के जान गुदाज बवत अव्वली पुरशिश नमाज बवत। मैदान माशर के जिस रोज जान पिघल रही होगी, अव्वल पुरशिश किसकी होगी? नमाज की। इसलिए मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। मस्जिद महल्ला की आबादकारी अहले महल्ला पर फर्ज है। इस बात का भी मुआखज़ा होगा मुझसे। अब जैसे माह रमजान है, माह रमजान में भी इस नई आबादी में अल्लाह ताला ने आपको अपने बिल्कुल घर में ये अल्लाह का घर अता किया है, इसको आबाद करना आपका फरीजा है। अब आबादी की कमी की वजह से ऐसा तो ना हो कि हाफिज साहब अकेले खड़े हों या इंतजार में बैठे रहे और खुद भी इनकी जमात जो कहीं और ये अदा कर सकते थे, फजीलत पा सकते थे, वो आपकी वजह से जाया हो। इस पर खुसूसी तवज्जो करें। तो वहां तो अल्लाह के हबीब की शान चूंकि दिखाना ये भी एक हिकमत होगी, तो हिसाब किताब शुरू हो, इसके लिए जब अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को वसीला पकड़ेंगे, ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, बड़ी तवील हदीस है, मैं मुख्तसर खुलासतन अर्ज करता हूं। उनकी नात पढ़ेंगे। नात के मुनकिर भी वहां जो यहां सैयदुल बशर की नात के मुनकिर हैं, खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के मुनकिर है, वहां अबुल बशर की नात पढ़ रहे हैं कि ऐ आदम आप आदम हैं, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से जैसा चाहा तख्लीक फरमाया, आपको सफीउल्लाह बनाया, आप अव्वल रसूल हैं, आप हमारी शफाअत कीजिए। आप फरमाएंगे ज़हबू इला गैरी, क्योंकि शान शफाअत कुबरा किसी और के लिए दिखानी मकसूद है। वरना हज़रत आदम की तो बड़ी शान है, उनकी औलाद में उम्मत मुस्तफ़ा में शीरखार बच्चे, कच्चे बच्चे शफाअतें करेंगे। ये शफाअत किसी और ने करनी है। पहली कौम फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएगी, उनकी नात पढ़ेगी कि आप रसूलों के बाप हैं और खलील खुदा हैं, बानिए काबा हैं। नात नहीं है तो क्या है? हमारी शफाअत कीजिए। आप फरमाएंगे ज़हबू इला गैरी, और दरवाजा पकड़ो। हजरत नूह के पास जाएंगे, कहेंगे आप अव्वल वो पहले रसूल हैं जो किसी कौम की तरफ मबूस हुए, क्योंकि हजरत आदम रसूल तो हैं, किसी कौम की तरफ मबूस नहीं, वो कौम थी नहीं। आदम सानी आपका लकब है। आपको अल्लाह ताला ने बेड़े के जरिए नजात बख्शी, आपके दुश्मनों को हलाक किया। आप करम कीजिए। आप फरमाएंगे ज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा कलीम के दरवाजे पे आएंगे कि आप वो है कि तूर पे बुला के रब ने आपसे कलाम फरमाया, तौरात शरीफ आपको अता की, कलीमुल्लाह बनाया। आप फरमाएंगे ज़हबू इला गैरी। आप एक ऐसे दरवाजे पे आएंगे कि वो हस्ती दुनिया में आए तो हमारे आका के आने की बिशारतें देते हैं। कुरान उनका लक़ब बयान करता है, मुबश्शिरम बिरसूली याती इस्मुहु याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैं बिशारत देने वाला हूं, खुशखबरी सुनाने वाला हूं लोगों तुम्हें उस हस्ती की जो मेरे बाद आने वाले हैं, उनका नाम अहमद है। वो खल्क में अपने रब की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले। वो अहमद बने ना, रब की सबसे ज्यादा तारीफ की, तो रब ने भी उन्हें मोहम्मद बना दिया जिनकी बार बार तारीफ की जाती है। दुनिया में आए मुबश्शिरे विलादत मुस्तफा बनकर। आज मैदान माशर में वो झंडा लेके खड़े होंगे मुबश्शिरे शफाअत मुस्तफा बनकर। कौन?
اللہ کی پاکیزہ کمواری بندی حضرت مریم کے لخت جگر، روح اللہ و کلمۃ اللہ و عبد اللہ و رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے کہا اذهبوا الی غیری، ان کا نعرہ ہوگا اذهبوا الی محمد، اے ساری مخلوق چلو دربار مصطفیٰ میں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ سرکار کی خدمت میں آئیں گے۔ بخاری مسلم کے متفقن علیہ الفاظ ہیں، اور متعدد یعنی درجنوں تفسیروں میں شفاعت کی بحث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ زیر عرش سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے حبیب لمبا طویل سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب سر اقدس اٹھائیے، سل تعطی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کی برکت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اس کا فائدہ سب کو پہنچے گا۔ پھر ایمان والوں کے لیے شفاعت مختلف طرح کی ہے۔ حدیث مشکات میں یشفع ثلاثۃ یوم القیامہ، 3 گروہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء کا گروہ، پھر علماء کا گروہ، پھر شہداء کا گروہ۔ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ ہر صحیح العقیدہ استاد اپنے شاگردوں کی شفاعت کرے گا۔ حدیثوں سے ثابت ہے حجاج جن کا حج مقبول ہے وہ شفاعت کریں گے، قراء حفاظ جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ جامع ترمذی کے حدیث میں ہے کہ جس حافظ نے حفظ قرآن کے بعد اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی عامل بنا قرآن کا، بعمل حافظ، وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا، اور اس کے والدین کی یہ شان ہوگی کہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے کر و فر کے مالک سر نگوں ہوں گے، اس کے والدین کو، خود تو اس کی بڑی شان ہے نا، بخاری شریف میں ایک اسے حکم ہوگا اقرا ورتقی، حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے طے کرتا جا، جہاں تیرے تلاوت کا اینڈ ہوگا وہ تیرا مقام ہوگا، الحمد سے شروع کرے گا والناس تک، پھر درجے بھی ساتھ چڑھتا جائے گا۔ اس کے والدین کو یہ مقام ملے گا، جامع ترمذی میں البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ایسا تاج ان کو سجایا جائے گا کہ جس کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ یہ چونکہ خارجی بڑا بھٹکاتے ہیں اس پر، آیت الکرسی سے پچھلی آیت جو کافروں کے رد میں ہے کہ ان کی کوئی شفاعت نہیں، کوئی دوستی ان کو وہاں کام نہیں آئے گی، اس کو لے کے مومنوں پر چسپا کرتے ہیں، حالانکہ ظالموں دھوکہ دینا تھا تو کسی اور جگہ سے دیتے، سے تو اگلی آیت ہی تمہارا جو ہے وہ دھوکہ رد کر رہی ہے۔ اور مشہور ہے آیت الکرسی، مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، بس اس میں یہ نوٹ کرے مسلمان، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حضور شفاعت ہوگی مگر اس کے اذن سے۔ پھر اسی بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے خطاب فرمایا چھوٹے جو بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں شیر خوار، ان کے شفیع ہونے کے بارے میں فرمایا جس کے 3 چلے جائیں شفیع ہو۔ پھر کسی نے 2 کا پوچھا، فرمایا 2، 1 کا پوچھا کہا 1۔ امہات المومنین ازواج النبی رضوان اللہ تعالی علیہن میں سے ایک بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کا کوئی شیرخوار بچہ دنیا سے نہ جائے، فرمایا اس کا میں ہوں، شفاعت تو ہوگی اس کی، مومن ہے، بچے کی شفاعت نہیں ہوگی تو میں جو موجود ہوں۔ اور یہ تو پھر بھی چلو بچے جو شیرخوار کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، مشکات شریف کے حدیث میں ہے کہ میدان معاشر میں اپنے والدین کے لیے یوں جھگڑا کرے گا شفیع بن کر جیسے دنیا میں قرض خواہ قرضدار سے جھگڑا کرتا ہے، یہاں تک حکم ہوگا ایھا السقط المراغم ربہ،
اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، ادخل ابویک الجنہ، اپنے والدین کو داخل جنت کر دے، فیجرہما بسررہ فیدخلہما الجنہ، بچے کی نال ہوتی ہے نا لمبی جب پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ کھینچتا ہوا والدین کو داخل جنت کر دے۔ یہ تو اللہ نے اس کو شان عطا کی۔ پھر حجر اسود، وہ تو کچا بچہ بھی نہیں، وہ تو پتھر ہے، آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، فسودت خطایا بنی آدم، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ جب بھی کوئی مومن اسے لب لگاتا ہے وہ گناہ چوس پتھر اس کے گناہ چولے۔ یہ یو ایس بی تو ہم بنی ہے نا، اور یہ کارڈ، ان کی بنیاد تو حجر اسود ہے۔ ایک ایک نام نوٹ کر رہا ہے وہ، ایک ایک چہرہ۔ جامع ترمذی میں حضرت علی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لہو لسان و عینان، دن قیامت کا ہوگا، اس کی زبان بھی ہوگی، دو آنکھیں بھی۔ آپ جس طرح رمضان میں تھوڑا آ رہے ہیں نا وقت پہ، آپ ذوق کا مظاہرہ کریں۔ میں یہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بڑائی کے طور پہ نہیں، بڑائی تو اللہ کو پسند ہی نہیں لگتی۔ آپ پورا میاں والی ضلع گھوم لیں، ترتیب سے ترجمہ اور تفسیر قرآن بڑے بڑے مراکز میں آپ کو سننی نصیب نہیں ہوگی۔ وہی مہینوں کے ہفتوں کے اعتبار سے موضوع چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ تو لکھے پڑھے علماء نے بھی محنت ترک کر دی اور وہ اردو کتابوں سے لکھی لکھائی تقریریں اور بڑی۔ آپ قرآن سنیں، اور یہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، آپ پورا سال سنیں، آپ مسجد کو آباد کریں، آپ آئیں۔ اب یہ شفاعت کا موضوع جس نے توجہ سے سن لیا، اور ریکارڈ ہوتا ہے ہر جمعہ ہمارا، اور جس کے بعد یہ محفوظ ہوا، کوئی شفاعت کا منکر اسے پھٹکا نہیں سکتا، کیونکہ آیت الکرسی تو بچے بچے کی زبان پہ، اور آیت الکرسی کے الفاظ ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کے حضور شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا۔ تو سب سے پہلی شفاعت جو مومن کافر سب کو اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ سب کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس میں جب وہ روئیں دھوئیں گے تو وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبر یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی کنڈی اور دروازہ کس نے کھولنا ہے، وہ حضور کے پاس بھیجیں گے۔ پھر تو سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مشکاۃ شریف میں کہ انبیاء، علماء، شہداء، پھر جرا حاجی، حافظ، پھر بخاری شریف میں سگی بچے، یہ جو ہے شیرخوار، پھر مشکاۃ شریف میں کچا بچہ نال سے کھینچتا ہوا والدین کو داخل جنت، پھر حجر اسود جس پر میں بات پھر پیچھے لے گیا، حضرت علی کہتے ہیں لہو لسان و عینان، جامع ترمذی کا حدیث ہے قیامت کا دن ایک زبان دو آنکھیں رکھے گا، سب کو جانتا ہوگا جنہوں نے پوری حیات زندگی، یہ کتنا عرصہ ہے قیامت تک، جس نے چوما چن چن کے شفاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ سچی بات یہ ہے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، ورنہ عمل تھے جہنم میں جانے کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، یعنی اس کا علم ذاتی، ازلی، ابدی، سرمدی، دائمی ہے، اور جو غیب پر مطلع ہوتا ہے وہ پیغمبر ہو تو رب کی وحی سے اس کی اطلاع دینے سے، اور غیر پیغمبر ہو تو پیغمبر کے وسیلہ سے، وہ بھی رب کی عطا سے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں گھیرتے لوگ اللہ کے علم میں سے کسی شے کو مگر جو اللہ چاہے۔ از خود وہ علم الہی کو گھیر نہیں سکتے مگر اللہ چاہے۔ یہاں بھی دیکھیں کیسے ان لوگوں کی تردید ہے جو سرے سے علم انبیاء اور علم اولیاء کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہی نہیں، قرآن اور شفاعت ہوتی نہیں۔ قرآن نے دونوں جگہ فرمایا شفاعت بھی ہوتی ہے اور علم بھی ہوتا ہے، اور دونوں آیت الکرسی میں جو مشہور ہے، لیکن ہوتا اللہ کے اذن اور اس کے چاہنے سے، اور ہم اہل سنت اسی کے قائل ہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی، اس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں اس کی عظمت کی کرسی نہیں سماتی۔ یہ وہ کرسی نہیں ہے جس کے لیے لوگ دنیا میں لڑتے مرتے اور بھڑتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور اپنی بربادیوں کو مول لیتے ہیں۔ یہ عظمت الہی کی کرسی ہے، وہ جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات اور تخت کرسی اس طرح بیٹھنے سے وہ پاک ہے، مراد ہے اس کی عظمت۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت
आसमान और जमीन की हिफाजत उसे थकाती नहीं। जिस तरह कोई आदमी है, उसके पास सल्तनत है, बैराकार है, फिर वो उसकी हिफाजत करते हैं तो थक जाता है। अल्लाह ताला इससे पाक है। ला ताखुज़ु सीनतुम वला नौम, आयतुल कुर्सी के शुरू के अल्फाज हैं कि ना उसे ऊँघ आती है ना नींद। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, वो बुलंद मर्तबा अजमत। याद रखें, तीसरे पारे के दूसरे रुकू की ये मशहूर आयत, इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं क्योंकि इसमें कुर्सी का जिक्र है। हदीस से साबित है कि जो कोई मुसलमान बाद नमाज फर्ज से पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान एक रुकावट रह जाती है, मौत। मरते ही अल्लाह उसे जन्नत नसीब कर। अपने सामान पे पढ़ दे, अपनी जान पे पढ़ दे, हिफाजत होती है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में इकराह नहीं है, दीन में इकराह नहीं है। इसको, ये जरा एक खास मौजू है, इसको इंशाअल्लाह अज़ीज, वैसे हर जुमा हमने पूरा एक रुकू बयान किया, लेकिन ये यौमे बदर का भी इसमें थोड़ा सा बयान हो जाएगा। और ये बड़ा एक खास मौजू है, इसके जरिए भी लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और आम ये जो सेकुलर तबका है और जो ये स्कूल यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, बस उन्होंने इतनी बात रटी हुई, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। यानी वो इसका माना माज़अल्लाह ये लेते हैं, नमाज की दावत ना दिया करो, किसी को अच्छाई का ना कहा करो, बस कोई करे तो करे, करे ना करे तो ना करे। और ये पक्का उनके मुंह पे ये रट्टा होता है, ला इकराह फिद्दीन। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका मतलब क्या है, ये तैयारी तो मेरी मुकम्मल थी, जिस तरह हर जुमा का रुकू होता है, लेकिन ये थोड़ा वक्त लेगा, तो इंशाअल्लाह इसको आइंदा जुमे मैं जरा तफसील से बयान करूंगा। और अगर आप ज़ौक़ रखें तो ये है एक ही आयत, मैं बयान कर देता हूँ। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, तहकीक हिदायत रोशन हो चुकी, किससे? गुमराही से। फमन यकफुर बित्तागूत, जो इनकार करे शैतान का, व युमिन बिल्लाह, और ईमान लाए अल्लाह पर, फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, ताकि उसने थाम लिया किसको? मजबूत कड़े को। कड़े को थामते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए। लन फिसाम अला, जिसमें कमजोरी नहीं है, खुल जाना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उन्हें निकालता है अंधेरियों से नूर की तरफ। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त कौन है? उनका दोस्त उन शैतान है। युखरिजूनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, शैतान उन्हें नूर से अंधेरियों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, यही आग वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहें। तो ला इकराह फिद्दीन का माना मतलब ये है, दीन में जबर नहीं। मतलब ये है कि उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप रहते हैं जहां, वहां कुफार भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहूद और नसारा रहते हैं या मुशरिकीन रहते हैं, मजूसी रहते हैं, बुद्ध मत रहते हैं, कोई भी काफरों में से। तो आप तलवार या डंडा लेकर उनके पीछे लग जाएं और उन्हें कहें कि कलमा पढ़ो ही पढ़ो, या राह गुजरते को भी आप जो है वो कहें कलमा पढ़ो और वो ना पढ़े उसे कत्ल कर दें, लेकिन उन्हें इस्लाम पेश किया जाएगा। इस्लाम कबूल ना करने की सूरत में फिर उन्हें इस्लामी सल्तनत में जो रहने की इजाजत होती है, वो जिजिया देकर रहना होता है, जिससे उनकी जान माल को हाकिम इस्लाम की तरफ से हिफाजत मिलती है, उसे जिजिया कहते हैं। लेकिन जब वो जिजिया देने से भी इनकार करें और उल्टा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करें और मुसलमानों की सल्तनत पर चढ़ाई करें, उस वक्त उनके खिलाफ ऐलाने जिहाद करना ये इकराह फिद्दीन नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि इकराह यानी जबरदस्ती तो वहां होती है कि जहां आप किसी को शर पे मजबूर कर रहे हो, उस काम पे जिसमें कोई फायदा नहीं,
اور جو اسلام اور ایمان سراپا خیر ہی خیر ہو، بھلا ہی بھلا ہو جس میں، اس آنے والے کی دنیا بھی بن جائے، عقبہ بھی بن جائے، اور دائمی جہنم سے، کیونکہ کافر جو کفر پہ مرے گا اس کے لیے تو دائمی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، ایک آن بھی اس نے جنت میں نہیں آنا، تو جو کام اسے دائمی جہنم سے بچا لے وہ اکراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلا مارکا ہوا 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن سن 2 ہجری، اس کا بھی پس منظر یہی تھا، غزوہ بدر کا بھی، کہ ایک تو مسلمانوں نے ان کی شورشوں سے اور ان کی شرارتوں اور ان کی خباثتوں سے اللہ کے آرڈر سے ہجرت کی، مدینہ تو نبی کو بسایا جو بیماریوں کا مرکز تھا، سرکار کے قدمین شریفین لگنے سے وہ شفاؤں کا مرکز بن گیا، اب یہاں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے، اسلام کی پہلی سٹیٹ تھی، اس پر بھی قبضے کی سازشیں کی جائیں اور مسلمانوں کو احکام اسلام پر عمل کے لیے جو اللہ نے ایک خطہ نصیب فرمایا اس پر بھی چڑھائی کی کوششیں کی جائیں، تو اب ان کی ٹھکائی بنتی تھی، یہ اکراہ نہیں ہے۔ اور پھر دنیا کی آنکھ نے دیکھا، ایک طرف 313 نہتے، جن میں سے چند تھے جنہوں نے شرعی وجہ سے کہ وہ سفر تھا روزہ نہیں رکھا، ورنہ روزہ بھی تھا اکثر کا، یہ مسئلہ بھی وہیں سے نکلا ہے کہ سفر میں اختیار ہے روزہ رکھ لو یا بعد میں اس کی قضا کرو۔ جمعرات کو سفر ہوا اور جمعے کو یہ مارکا پیش آیا، 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار اور وہ مسلح اور یہ نہتے، لیکن ان کے ساتھ خدا کی مدد، فرشتوں کی مدد۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ ہیزوم کون ہے؟ ایک آواز آتی تھی ایک دم ہیزوم آگے بڑھو، سرکار نے فرمایا یہ سید الملائکہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، جب کوئی مسلمان یوں تلوار چلاتا ابھی کافر کی گردن کے پاس بھی نہ پہنچتی، ایک دم ہیزوم کی آواز آتی اور گردن اڑ کے ادھر چلی جاتی، وہ ایڑ لگاتے تھے اپنے گھوڑے کو حضرت جبریل امین اور وہ بڑھ کے اسے قتل کر دیتے تھے۔ اور کیسی کیسی مدد ہوئی، شب جمعہ سرکار جاگے، آپ نے دعائیں کی، کیونکہ جدھر قبضہ کر لیا تھا زمین کے جس طرف کافروں نے، وہ جگہ ٹھیک تھی، دوسری طرف وہ پاؤں دھس جاتے تھے، جس طرح یہ ہمارا راستہ ہے، اللہ کرے یہ جلد انشاءاللہ سیٹ ہو جائے، اس کے لیے کوشش جاری ہے۔ تو بارش ہوئی تو ان کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہو گئی، جیسے آج مثال موجود ہے ہمارے پاس، آج آنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ اچھا، اور جدھر پہلے پکی اور بارش آ جائے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے، پھر پانی نہیں تھا وہ جمع کر لیا گیا اپنے لیے، جانوروں کے لیے، نہانے کے لیے، وضو کے لیے، کپڑوں کے لیے، اور پھر وہ مارکا جب لگا تو وہ اسلام اور کفر کے درمیان باقاعدہ پہلا مارکا تھا، چھوٹی موٹی جھڑپیں پہلے ہو چکی تھی، پہلا باقاعدہ غزوہ تھا جس میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس خود موجود تھے، یعنی رحمت للعالمین موجود تھے تو رحمتیں تو ہونی تھی، اور یہ 17 رمضان کو، اور اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ویسے تو یہ بڑا طویل قصہ ہے لیکن یہاں وہ مقصود نہیں، لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں بات آئی، 2 باتیں بتاتا چلوں اور بات ختم کروں۔ اسی میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی مسلمان ہوئے، جو بچپن سے ویسے دلی طور پہ قائل تھے، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ پنگوڑے میں حضور سے چاند باتیں کرتا تھا اور آپ کے اشاروں پہ چلتا تھا، دل سے تو قائل تھا، آج ظاہری ایمان لائے۔ وہ کیسے کہ وہ کفار قیدیوں میں آئے، اور یہ پہلا موقع تھا، پہلی دفعہ کافر قیدی آئے تھے، مشورہ ہوا ان کا کیا کیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر کی رائے پہ فیصلہ ہوا کہ فدیہ دے کے پہلا موقع چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عباس سے جب فدیہ لینے کی باری آئی نا، تو حضرت علی کے 2 بھائی بھی وہ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، عقیل اور حضرت جعفر، تو ان کے بھتیجے تھے حضرت عباس کے، یہ حضور کے بھی چچا اور ان کے بھی، تو حضور نے فرمایا کہ چچا اپنا بھی فدیہ دو اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی۔ کہا چچا بھتیجے مجھے کنگال کرنا چاہتے ہو؟ کہا کنگال کیسے ہوگے، وہ سونا جو میری چچی ام فضل کو دے کے آئے وہ کس دن کام دے گا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں دل سے تو قائل تھا آپ کے پنگوڑے کے زمانے کا، یا رسول اللہ اب میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ یہ بات مجھے معلوم تھی آپ کی چچی کو اور اللہ کو، تو آپ کو اللہ نہیں بتایا ہے۔
پتا چلا کہ اس زمانے کے لوگ تو علم غیب مان کر صحابی بنتے تھے. یہ حضرت عباس کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہے. اور پھر کافروں کے بڑے سردار مارے گئے. اس میں ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ اور شیبہ بھی مارے گئے. ان کو ڈالا ہوا تھا وہ کلیب بدر میں. حضور نے جا کے خطاب کیا، کہا کافروں پا لیا وہ اللہ کا وعدہ جو تمہارے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ. حضرت عمر نے اسی ٹائم مسئلہ حل کر دیا. جو آج لوگ کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے، یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں. فرمایا ہاں یہ جواب نہیں دیتے، باقی یہ تم سے کم نہیں سنتے. یہ کافروں کے مردوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. لوگ ولیوں اور نبیوں کی بات کرتے ہیں. اور پھر جب یہ مرا نا، اس کے مرنے کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے. بخاری شریف میں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں. ان کی بڑی انوکھی شان یہ ہے کہ حضرت عثمان صحابہ میں بڑے امیر مشہور ہیں اور ان کی مالی خدمات بہت ہیں. اس کے بعد سب سے جو بڑے رئیس تھے اور مالی خدمات جن کی ہیں وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں. دوسرا ان کی شان یہ ہے کہ ان کے حضور نے ان کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے اپنے زمانہ ظاہری حیات میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو انسان ہے نا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا. میں نے دائیں دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ، بائیں دیکھا چھوٹا سا بچہ. میرے ذہن میں سوال آیا بھی میرے دائیں بائیں کو کڑیل جوان ہوتے تو میں ذرا اور مل کے ہم لڑائی مارتے کافروں کو. میرے ارد گرد تو بچے ہیں چھوٹے. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ شیر کے بچے ہیں. دائیں دیکھا تو اس نے مجھے آنکھ کا اشارہ کیا اور پوچھا حل تعرف ہو اب یا امو حل تعرف ہو ابا جال، اے چچا جان ابو جال کو جانتے ہو؟ بائیں دیکھا تو اس نے بھی یہی سوال کیا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا لیکن مجھے وہ نظر آ گیا میدان میں. وہ شیر پڑھ پڑھ کے اپنے بندوں کو بھار رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. کہتے ہیں میں نے اشارہ کر دیا. پوچھے جو صحیح تو میں نے اشارہ کر دیا. اگلی بات کی مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ شیر کی طرح اس پہ جھپٹے اور شہباز کی طرح، اور اسے اپنی تلواروں کے وار سے خود بھی زخمی ہوئے، اسے گرا ڈالا. یہ کون تھے؟ افرا کے بیٹے معاذ اور معاذ کا وہ بازو بھی لٹک گیا تھا لیکن حضرت عثمان غنی کے دور تک باقاعدہ حیات رہے. اور جو معوذ ہیں ان کی بیٹی ربیع وہ بھی صحابی ہیں، ان کی حدیثیں موجود ہیں. تو گرا دیا اس کو. یعنی گویا وہ اپنے الفاظ میں یہ کہتے تھے جس طرح شاعر نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں بکتا ہے یہ حبیب باری کو. دشمن رسول ایک کافر، ہر کافر ہوتا ہے لیکن گستاخ کی الگ ہی سزا ہے. یہ کل حکومت پاکستان میں منا رہی ہے یوم تحفظ ناموس رسالت. ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف دن نہ منائے، اگرچہ یہ بھی اچھی بات ہے، وہ عملی اقدام کرے. سب سے پہلے جو گستاخی رسول کے جرم میں پاکستان بھر کی جیلوں میں جہاں جہاں بھی ایسے قیدی موجود ہیں جن کا وہ جرم ثابت ہے ان کو سر عام سولی لٹکائے. پھر کہتے ہیں جی ممتاز قادری خود کیوں فیصلے کر لیتا ہے. پھر کہتے ہیں جی تنویر قادری خود کیوں فیصلے کر. عشق تو پھر اپنے فیصلے خود کر ہی لیتا ہے جب تم نہیں کرو گے. وہ خبیث، وہ گیرٹ بیلڈر، اس نے پھر ایک مرتبہ وہ خاکے بنانے والے بدبخت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ٹویٹ کیا ہے. یعنی آئے دن یہ قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف بکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت میں حضرت معاذ اور معوذ جیسے جوان پیدا فرمائے. اس خبیث کو واس نے جنم کیا اور ابھی یہ سانسیں لے رہا تھا. خلفائے راشدین کے بعد اسلام کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی. ان کو پتا چلا، وہ آئے تو اس کے سینے پہ چڑھ گئے. اچھا شیطانی فرعونی تکبر کتنا ہوتا ہے. وہ اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے ایسے کرہتے ہوئے اپنی تلوار اٹھا کے پکڑائی، کہا اس سے کاٹو یہ تیز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہیں، تاکہ جب مقتولوں میں پڑی ہو تو بڑی نظر آئے، پتہ چلے سردار کی گردن. مرتا مر گیا لیکن اس کا تکبر نہیں کیا. یہ ابو جہل کی بات کر، وہ اسی پہلے مارکے میں مرا. یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہے. ایک تو اسلام کا کلمہ قبول نہ کریں، اوپر سے جزیہ نہ دیں،
اوپر سے اسلامی سلطنتوں پر قبضے کی کوشش کرے، ایسوں کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہے، یا جو اہانت رسول کے مرتکب ہوں اور ان کے خلاف کارروائی نہ ہو، ان کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، آبادی کم ہے۔ حافظ صاحب بڑے پریشان تھے، مجھے انہوں نے بتایا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اور جگہ میں خود اپنی جماعت کی فضیلت بھی ترک کروں، یعنی اور کہیں ہوتے، اپنے گھر ہوتے، محلے میں ہوتے تو خود تو جماعت سے پڑھتے، اور یہاں پھر مجھے اکیلی پڑھنی پڑے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ارادہ کریں، نیت کریں، خاص طور پہ یہ جوان جو بیٹھے ہیں، بھائی کیا پریشانی ہے، کیوں نہیں آتے یار آپ لوگ؟ اللہ کے گھر میں صدا بلند ہو، ویسے بھی آنا چاہیے، اور ماہ رمضان اور پھر گھر میں ہو بندہ، ٹھیک ہے نا؟ ضرور آئیں بھائی، سارے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باخر